جو ایمانداری کے سبق دیتے ہیں عمران خان، اور خود جو ان کا کرپشن کا بھیانک چہرہ ہے جو آج تک انہوں نے پاکستانی عوام سے بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور ریاست مدینہ کا وہ لبادہ اوڑھتے ہیں اور خلفائے اکرام اور خلفائے راشدین کی مثالیں دیتے ہیں، اور جتنے بڑے چور وہ خود ہیں، اس کا میں صرف یہ توشہ خانہ کیس جو ہے، یہ توشہ خانہ نشریات بلکہ اس کو میں کہوں گا، اس کے ذریعے میں پاکستانی عوام کو یہ بتانے کی کوشش کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ عمران خان نے جو ہم سب کو سبق دیتے ہیں کہ ہم نے بڑی ایمانداری اور کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں، سب سے بڑے کرپٹ وہ خود ہیں، اور کرپشن کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور کرپشن کا ایک ہوتا ہے کہ وہ شروع کہاں سے کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ ہیرا کوئی چیز ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو چوری ہے وہ 1 روپے کی بھی ہے اور 1,00,000 روپے کی بھی ہے. اگر آپ کرپشن چھوٹے سے لیول سے لے کے آپ نے قالین، کارپیٹ، چائے پیالیاں، چینک اور یہ جو چھوٹے چھوٹے گفٹس ہوتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو معیوب ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے مقام کا شخص اگر توشہ خانہ سے تصویریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، گلدان، قالین، ایشٹرے، پینٹنگز، فریم، ٹرک کا ماڈل ہے، آئی فون، یہ تو وہ آئی فون سے تو رشوت کی شروعات ہوتی ہے، سننے میں آیا ہے کہ پہلے آئی فون دیا جاتا ہے پھر وہاں سے کام شروع ہوتا ہے. تو یہ وزیر اعظم بنتے ساتھ ہی پوری عمر میں 66 سال میں موصوف نے اتنے پیسے نہیں کمائے جتنے وزیر اعظم ساتھ ہی 2 مہینے میں کما لیے. اور ہم اس کا یہی مقدمہ جو ہے یہ توشہ خانہ سے متعلق جو اس کا کیس ہے وہ چل رہا ہے، زیر سماعت ہے الیکشن کمیشن میں. ابھی مجھے پتہ لگا ہے کہ انہوں نے آ کے سرگودا میں یہ کہا ہے عمران خان نے کہ میں توشہ خانے کا اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرتا ہوں. او بھائی، اوپن ٹرائل تو ہو رہا ہے، میڈیا ٹرائل کے بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے، ہر تاریخ پہ میڈیا کے نمائندے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور میڈیا کے نمائندے یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ابھی تک جواب نہیں دے سکے. کون سے رسیدیں مانگنے والا اپنی رسیدیں دینے میں ناکام ہو چکا ہے. جب اپنی رسیدیں مانگنے اور دینے کی باری آتی ہے تو وکیل صاحب عدالت سے استدعا کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ مجھے تھوڑا ٹائم دے. آج جو ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ کیس کی سماعت 18 تاریخ کو شروع ہوئی. 18 تاریخ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں میرے اور میرے کچھ ساتھی اراکین اسمبلی کی طرف سے جو دائر کیا گیا توشہ خانہ کا کیس تھا، اس کی پہلی سماعت ہوئی. 18 کو ان کو جواب داخل کرنے کے لیے کہا گیا. 18 کو انہوں نے جواب داخل نہ کیا. اس کے بعد 22 تاریخ پڑی. 22 تاریخ کو عمران خان سے جواب داخل کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو آپ پر الیکشن ایکٹ کے نیچے کرپشن کے الزامات لگے ہیں ان کا جواب دیں. عمران خان نے 22 تاریخ کو بھی جواب داخل نہ کیا. 22 تاریخ کو پھر ان کے جو وکیل صاحب ہیں ان کو پھر ٹائم ملا، انہوں نے لمبی تاریخ لینے کی کوشش کی، لیکن ان کو 29 تاریخ ملی. 29 تاریخ کو بھی عمران خان جو کہ کہتا ہے کہ اوپن ٹرائل کیا جائے توشہ خانہ پوری قوم کے آگے، تو پوری قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس پریس کانفرنس کے ذریعے کہ ابھی تک عمران خان اپنا جواب جمع کرانے میں الیکشن کمیشن میں ناکام رہا ہے. 29 تاریخ کو بھی وہ جواب داخل نہ کرا سکا. جواب وہی آدمی نہیں جمع کرا سکتا، کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. جس کی داڑھی میں تنکا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے، اس نے یہ توشہ خانہ سے تحائف لینے کے بعد اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیے، اور اب وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے پاس جواب موجود نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو ٹکے مار، میں تو لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے رولیکس کی گھڑیاں تک بھی ہیں، تو وہ جو ٹکے ماریاں عمران خان نے توشہ خانہ میں کی ہیں، 29 تاریخ کو بھی اس کا جواب داخل نہیں کرایا گیا. اس کے بعد اب 7 تاریخ الیکشن کمیشن نے دی ہے. 29 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے دوران سماعت یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے وکیل نے
ذاتی حیثیت میں ریکویسٹ کی کہ میں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے الیکشن کمیشن کے فل بینچ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے آپ مجھے کچھ دنوں کا ٹائم دے دیں تاکہ میں جواب داخل کر سکوں. کبھی ان کے وکیل صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹنٹس کے دفتر بند ہیں, کبھی وکیل صاحب کہتے ہیں کہ چھٹیاں ہوئی ہیں. اب مجھے لگتا ہے یہ نہ کہیں کہ کے پی کے سیلاب میں ہمارے اکاؤنٹنٹس کے اور وکلا کے دفتر بھی بہہ گئے ہیں. ان سے کسی چیز کی بھی بعید کی جا سکتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکم یہ دیا اور ہدایت دی ان کے وکیل کو کہ سوموار کے دن آپ ان کو اپنا جواب پہنچائیں گے تاکہ جو ہم لوگ ہیں جنہوں نے یہ ریفرنس فائل کیا ہوا ہے ہم ان کا جواب سوموار کو پڑھ لیں. ابھی دن کے 2:20 ہو چکے ہیں, عمران خان کا جواب ہمیں موصول نہیں ہوا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کے وکیل کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ سوموار کے دن جو اگلی تاریخ ہے اس سے 2 دن پہلے اپنا جواب پہنچائیں گے ان کو جنہوں نے آپ کے خلاف ریفرنس فائل کیا ہوا ہے. لیکن آج 2:20 ہو چکے ہیں اور الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق عمران خان کے وکیل نے ابھی تک اپنا جواب نہ ہمارے وکلا کے دفتر میں پہنچایا ہے, نہ ہی ہم سے کوئی رابطہ کیا. میرا ذاتی نمبر بھی عمران خان کے وکیل کے پاس ہے اور میرے سے بھی ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو قوم کو جو ایمانداری اور دیانتداری کا درس دینے والا خود انسان ہے وہ سب سے بڑا چور بھی خود ہے. اور اب میں نے جو سوالات عمران خان سے پوچھے ان کی تفصیلات بہت آسان ہیں کہ تم نے جو 2018 سے 19 میں محمد بن سلمان سے جو تحائف وصول کیے, ان تحائف کے جو تم نے پیسے لیے یا تمہیں تحائف ملے وہ تم نے الیکشن گوشواروں میں الیکشن کمیشن میں ظاہر کیے ہیں کہ نہیں کیے. اور اس کا الیکشن کمیشن کا جو گوشوارہ ہے وہ وہاں پر ریکارڈ کا حصہ ہے. اگر عمران خان صاحب کے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے تو میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. میں عمران خان صاحب کے وکیل کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے آفر کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس رسیدیں نہیں ہیں تو آپ کی رسیدیں میرے پاس یہ موجود ہیں. یہ وہ رسیدیں ہیں جو عمران خان صاحب نے خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے خزانے میں یہ رقم جمع کرائی ہے. اور یہ وہی رقوم ہے جن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے, اور جو کہ انہوں نے رقوم اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی اور چھپاتے رہے. کروڑوں روپے کے تحائف لے کے قوم کو صادق اور امین ہونے کا درس دیتے رہے اور خود ٹکے ماری کرتے رہے اور چوریاں کرتے رہے. پورے کا پورا توشہ خانہ اٹھا کے بنی گالا لے گئے. وہ تو کہتے تھے کہ میں ڈائری لے کے جا رہا ہوں, تو وہ جو ڈائری ہے اس کے بیچ میں حساب کتاب ہے سارا کہ اس کے اندر کے کیا کیا چیزیں انہوں نے وصول کی ہیں توشہ خانہ سے. وہ ڈائری جو انشاءاللہ ہم وہ ڈائری بھی حاصل کریں گے خان صاحب آپ سے, جس ڈائری کے بیچ میں آپ کی کرپشن کا پورا حساب ہے. اب آپ کو اپنا حساب بھی دینا پڑے گا اور اپنی یہ رسیدیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں, جس طریقے سے آپ نے سرکاری خزانے میں جو تحائف حاصل کیے, ان کی جو رقوم جمع کرائی ہیں جو کہ آپ نے اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی, اور ایک صحافی کی جو رٹ ہوئی تھی پاکستان انفارمیشن کمیشن میں, اور پاکستان انفارمیشن کمیشن نے جب فیصلہ کیا تو پھر آپ نے وزیر اعظم کے حیثیت سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کیبنٹ ڈویژن کے ذریعے پاکستان انفارمیشن کمیشن کے خلاف آپ نے ایک رٹ کروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاکہ یہ ریکارڈ نہ دیا جا سکے. آپ اپنی چوری چھپاتے رہے. آپ نے 2-2.5 سال اپنی چوری چھپانے کی کوشش کی. ادھر آپ ہر سیاسی جماعت کے قائدین کو انتقام کا نشانہ بناتے رہے, ان کو چور چور کہتے رہے, اور سب سے بڑے چور آپ خود تھے. اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ یہ توشہ خانہ کا تمام ریکارڈ جو ہے اس کو پبلک کیا جائے, تو اس آرڈر کے بعد آپ کو یہ ریکارڈ ظاہر کرنا پڑا. پھر جب آپ کو اپنی جان کی فکر ہوئی کہ اب میں پھنس چکا ہوں, تو آپ نے بعد میں جا کے اپنے اکاؤنٹنٹس کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جو کہ بالکل غیر قانونی ہے. اگر اس ملک کا ایک 2/3 اکثریت رکھنے والا وزیر اعظم ایک سپریم کورٹ کے فیصلے سے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں, اور نواز شریف صاحب نے تو
وہ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ ظاہر کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, چھپایا بھی نہیں تھا. آپ نے تو یہ کروڑوں روپے کے تحائف لے کے ظاہر نہیں کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آگے, جو کہ آپ پابند ہیں سیکشن 137 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 کے نیچے. اور آپ اگر وہ نہیں وہاں پر کراتے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے. عمران خان صاحب, اب آپ کا اپنے حساب کتاب کا وقت آ گیا ہے. قوم کو اگر آپ صادق اور امین کا سبق دیتے ہیں تو اب آپ کو خود یہ حساب دینا ہوگا کہ آپ نے یہ اثاثے کیوں نہیں ظاہر کیے. وہ بشرا بیگم کو جو کروڑوں روپے کے نیکلیس, کروڑوں روپے کے ٹاپس, کروڑوں روپے کی گھڑیاں جو تحائف میں ملی, اور آپ نے ٹی سیٹ سے لے کے چوگا تک بھی نہیں چھوڑا وہاں سے توشہ خانہ سے لینے میں. تو میرا تو خیال ہے اب آپ کا وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو یہ حساب دینا ہوگا. ایک طرف آپ فورن فنڈنگ کے کیس میں 8 سال آپ نے وہ مقدمہ لٹکانے کی کوشش کی ہے. آپ یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ فورن فنڈنگ کے کیس کی طرح ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ مقدمہ تاخیر کی نظر ہونے دیں گے. قطعی طور پہ نہیں. دستور پاکستان میں اس کیس کا فیصلہ 90 دن میں ہونا لازمی طور پہ لکھا ہوا ہے, اور پاکستان کا دستور جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پاکستان کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے. اور اس لیے آپ کے وکیل کو یہاں پر اس طریقے سے مواقع نہیں ملیں گے جس طریقے سے آپ نے فورن فنڈنگ کیس میں بین الاقوامی جو کمپنی ہیں ان سے پیسے لیے, بین الاقوامی شہریوں سے پیسے لیے اور ظاہر نہیں کیے, اور 14 ریٹ پٹیشنیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور مختلف عدالتوں میں کی کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہ ہو. تو یہاں پر آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا, کیونکہ یہاں پر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. آپ نے ایک گوشوارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں داخل کیا ہے, یہ رسیدیں میرے پاس موجود ہیں. آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ رسیدیں جو ہیں آپ نے اپنے گوشواروں میں ظاہر کی ہیں کہ نہیں کی. آپ نے ظاہر کی ہیں تو بھی بتا دیں, اور اگر آپ نے یہ رسیدیں ظاہر نہیں کی تو آپ کو الیکشن کمیشن میں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے خان صاحب, اس کی سزا جو ہے وہ 3 سال جیل بھی ہے, اس کی سزا میں جرمانہ بھی لگے گا, اس کی سزا میں 5 سال کی نااہلی بھی ہے, اور یہ سب چیزیں الیکشن ایکٹ میں واضح طور پہ درج کر دی گئی ہیں. اور اب آپ کو اپنا جواب, آج ہم نے آپ کے وکیل صاحب کو یہ یاد دلایا ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں استدعا کی تھی اور آپ کو تاریخ ملی تھی, آج آپ ہمیں اپنا جواب دینے کے پابند تھے. آپ کے وکلاء نے ہمیں جواب نہیں پہنچایا. اب ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ آئین اور دستور کی روشنی میں اگلی تاریخ پہ, جو کہ 7 تاریخ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ توقع کروں گا, اور ہمارے وکیل بھی یہی کہیں گے, ہم آپ کو مزید وقت نہیں دیں گے. آپ اپنا جواب دیں اور بتائیں پوری قوم کو کہ جو آپ صادق اور امین کا ڈھونگ رچا کے پھرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثالیں پیش کرتے ہیں. خود تو آپ ٹی سیٹ تک اٹھا کے لے گئے توشہ خانہ سے, اور آپ نے ان کا حساب دینا نہیں مناسب سمجھا. کروڑوں روپے کی گھڑیاں آپ اٹھا کے لے گئے, اور ایک طرف کہتے ہیں کہ میں کوئی غلام ہوں, اور دوسری طرف سے کروڑوں روپے کی گھڑیاں, کروڑوں روپے کے تحائف آپ اور آپ کی بیگم صاحبہ اٹھا کے لے گئیں, اور پھر کہتے ہیں کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. ارے بھائی, جنہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے, جو خودداری کی بات کرتے ہیں, وہ تو کسی سے 1 روپے کے روادار نہیں ہوتے. تم تو کروڑوں روپے کی گھڑیاں وہاں سے تم نے وہ نہیں بخشی, تو تمہاری گوگی نے جو باقی کرپشن کی ہے اس کا تو حساب لینا ابھی بات کی بات ہے, کہ وہ کرپشن جو ہوئی ہے وہ تو بعد میں ہم دیکھیں گے. تو میں ابھی یہی آپ سب لوگوں سے اور پورے پاکستان کی میڈیا کے لیے رکھ رہا ہوں کہ آج وہ وقت مکمل ہو چکا ہے جس کے مطابق انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنا جواب داخل کرانا تھا, اور وہ آپ نہیں کرا سکے. دوسری طرف شوکت ترین صاحب نے, اور میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جماعت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے. جو شہباز گل نے گفتگو کی, جس طریقے سے انہوں نے بغاوت پہ اکسایا, حتیٰ کہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے جو وہ گفتگو کر رہے تھے, اور جس طریقے سے شوکت ترین نے خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کے ساتھ مل کے اور پنجاب کے وزیر خزانہ کے ساتھ مل کے پاکستان کے IMF پروگرام کو فیل کرنے کی کوشش کی, تو آپ کی سیاسی جماعت
کسی طور پہ بھی پاکستان کے انٹرسٹ اور سیکیورٹی کے ساتھ نہیں چل سکتی. اب یا پاکستان چلے گا اور یا پھر عمران خان صاحب آپ کا اس پاکستان میں سیاست کا بندوبست ہوگا, کیونکہ آپ پاکستان کے لیے آپ تھریٹ بن چکے ہیں. اور آپ جو بات کرتے ہیں کہ یہاں پر آرمی چیف اور یہ لوگ کرپشن چھپانے کے لیے لگائے جاتے ہیں, تو یہ معیار خان صاحب آپ کا ہوگا. آپ کو پتہ ہونا ہی چاہیے کہ جاوید ملک پہ دباؤ ڈال کے آپ نے کس طریقے سے اپنا ہیلی کاپٹر کیس, اپنا مالم جبہ کیس, اپنا پشاور میٹرو کیس, اپنا سونامی ٹری کیس, یہ تمام کیسز آپ نے بند کروائے بلیک میل کر کے. آپ کو اب اس چیز کا بھی حساب دینا ہوگا. آپ جو ملک کو اور قوم کو کرپشن اور یہ سبق دیتے ہیں, اب آپ اگر اتنے صادق اور امین ہیں تو آئیں, آج ہمیں اپنا جواب پہنچائیں اور انشاءاللہ الیکشن کمیشن میں آ کے بحث کریں اور ثابت کریں کہ اگر آپ صادق اور امین ہیں تو آپ نے یہ چیزیں نہیں چھپائیں. ہم آپ کا انشاءاللہ تعالی اگلی تاریخ پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انتظار کریں گے. بہت شکریہ. کوئی سوال ہے کسی کا تو کر لیں. یہ بتائیں جو آپ 7 تاریخ بتا رہے ہیں, 7 ستمبر ہے, 7 ستمبر کس مہینے؟ اچھا محسن صاحب, انہوں نے عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی اسٹیڈیم میں, جی اس میں جو مکمل ذکر تھا وہ یہ تھا کہ صرف میری ہی نہیں جتنے بھی حکمران رہ چکے ہیں ان کے توشہ خانہ کے حوالے سے انکوائری ہونی چاہیے, اس کی تفصیلات سامنے آنی چاہیے. بالکل کریں. ہمیں تو تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ حکومت جو ہے وہ ساری تفصیلات سامنے لانے کے لیے کوشش کر رہی ہے؟ انہیں کہیں کہ اس پہ کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے, وہ پہلے اپنا تو جواب دینا. وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ دوسرے سے حساب مانگوں تاکہ مجھے اپنا حساب نہ دینا پڑے. فارن فنڈنگ کے کیس میں وہ فرق حبیب صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی تھی اور ان کی کوشش تھی کہ باقی ساری سیاسی جماعتوں کو بھی فارن فنڈنگ کے اندر لے آیا جائے تاکہ ان کا اپنا کیس جو ہے وہ اور تاخیر کا شکار ہو. لیکن اس کے پاس ثبوت کو ہمارے تو 1 روپے کی بھی فارن فنڈنگ نہیں ہے مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کی, لیکن ان کی کوشش تھی کہ ڈیلے کیا جائے اور یہ ان کا ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ کسی سے کوئی حساب کیا مانگیں گے؟ اگر کسی کا کوئی حساب لینا ہے تو ریفرنس فائل کرے, الیکشن کمیشن بھی وہاں پر ہے, اسپیکر بھی وہاں پر, جس کے خلاف مرضی کرے. صاحب یہاں پہ میرا ایک آپ سے یہ سوال ہے, آپ نے ابھی پیپلز پارٹی کا ذکر کیا, یہ پیپلز پارٹی وہی نہیں جس کے غداری کا پیٹ پاڑ کے کرپشن نکالنا چاہتی تھے. تو پرویز الہی بھی تو پنجاب کا ڈاکو ہے, اس کے ساتھ میں نے پرویز الہی پہ بات نہیں کی, وہ میں نے آپ کو بتایا. دیکھیں پارٹیوں میں اختلافات ہوتے بھی اور ختم بھی ہو جاتے ہیں. جن کو سب سے بڑا ڈاکو پنجاب جن کو وہ پنجاب کا ڈاکو کہتا ہے عمران خان, اس کے ساتھ جلسے کرتا پھر رہا ہے, سازش کرتا پھر رہا ہے. میرا سوال ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس جو آپ نے فائل کیا ہے اس کی تھوڑی سی ہمیں کلیریفیکیشن تھوڑی سی دیجیے گا کہ توشہ خانہ سے تحائف لے لینا ٹھیک ہے اس کی قیمت ادا کر کے, یا آپ کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے گوشواروں میں اس کو ذکر نہیں کیا تو اس پر ان کو نااہل کیا جائے؟ دیکھیں انہوں نے گوشواروں میں جو تحائف لیے ہیں گوشواروں میں ذکر نہیں کیا. نواز شریف صاحب کا کیا کیس تھا, ان کو سزا کس طرح ہوئی؟ نواز شریف صاحب نے اپنا پاسپورٹ نامینیشن کاغذات نامزدگی کے ساتھ داخل کروایا تھا, اور جب سپریم کورٹ نے جنہوں نے عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا ہے, بابا ڈیم آج کل وہ خیر پتہ نہیں کہاں پر ہیں, وہ جو ہیں انہوں نے اس وقت ایک معیار کیا کہ جی آپ نے یہ گوشواروں میں اقامہ ظاہر کیا, یہ اقامہ جاری ہوا تھا آپ کو ایک کمپنی میں ملازمت کے ہوئے, اور اس ملازمت میں آپ کی اتنی تنخواہ تھی جو کہ آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کی, تو جناب آپ جو ہے صادق اور امین نہیں ہیں. اب ہم وہی جو سرٹیفکیٹ نواز شریف صاحب کو ملا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے, وہ عمران خان کو سرٹیفکیٹ واپس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے بھی گوشواروں میں ظاہر. یہ قانونی طور پر میرا وہ سوال کا آپ نے جواب دیا, قانونی طور پر توشہ خانہ سے کوئی بھی پرائم منسٹر یا کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے, کیونکہ میں نے تھوڑا سا مطالعہ کیا اس کے اندر تو یہ ہے کہ آپ اس کی رقم ادا کر کے چیز لے سکتے ہیں وہاں سے, جی اگر 30,000 سے کم قیمت کی چیز ہے تو مفت مل سکتی ہے ہم کو. بالکل 30,000 جو عمران خان کا مسئلہ ہے, ہمارا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر تمام ایم این اے ایم پی اے ظاہر کرنے کے پابند ہیں. اگر ہمارے اثاثوں میں کسی چیز کا اضافہ یا کمی ہو رہی ہے
تو ہم نے وہ ظاہر کرنی ہوتی ہے سالانہ طور پہ. اگر ہم ظاہر نہ کریں تو ہماری رکنیت معطل ہو جاتی مجھے ہے. آپ کے جواب سے یہ لگا کہ توشہ خانہ سے چیز لے لینا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو آپ نے چھپانا ہے، ظاہر نہیں کیا تو پھر وہ بدل. اور وہ کرپٹ پریکٹس بھی الیکشن ایکٹ کے نیچے. اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح دیکھ رہے ہیں رانجھا صاحب کے رانجھا صاحب پچھلے 4-5 جلسوں میں دیکھنے کو ملا ہے کہ عمران خان صاحب جو آرمی چیف کی تنافی کے حوالے سے جو اس کا پروسیس ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بڑے مجمع کے اندر اس طرح ایک قومی کانفرنس کے ادارے کے حوالے سے؟ دیکھیے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہیں. پارلیمنٹ پہ وہ حملہ آور ہوئے، نیشنل ٹی وی پہ وہ حملہ آور ہوئے. اس کے بعد انہوں نے آپ کے افواج میں ان کے شہباز گل صاحب نے اکسانے کی کوشش کی. ٹیلی فون ابھی تک برآمد نہیں ہوا. وہ ہدایات عمران خان کی طرف سے تھیں یقینی طور پہ کیونکہ شہباز گل پڑھ رہے تھے. اس کے بعد شوکت ترین صاحب ایک میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہماری میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے، چیئرمین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے یہ لیٹر لکھنے IMF کو. تو عمران خان اس کے بعد پھر آرمی چیف کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل پاکستان کی وہ سنجیدہ ایک سیاستدان ہے ہی نہیں. نہ انہوں نے پارلیمنٹ کو بخشا ہے، نہ انہوں نے عدلیہ کو بخشا ہے. جب عدلیہ ان کی مرضی کا فیصلہ کرے تو بہت اچھی ہے، جب عدلیہ ان کے خلاف فیصلہ کرے تو برا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کی افواج اگر نیوٹرل رہنے کی بات کرتی ہے اور سیاست سے باہر نکلتی ہے تو وہ افواج جو ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو جانور کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب وہ کہتے ہیں کہ ان کے MNAs MPs کو ٹیلی فون کر کے اجلاس کے لیے بھی بلایا جائے، ان کے MNAs اور MPs کو جو ہے وہ مختلف چیزوں میں انوالو ہونے کے لیے بھی ادھر سے ہدایات ہیں تو وہ اچھے ہو جاتے ہیں. اور ووٹ اگر چاہیے ہو تو وہ بھی وہی ڈلوائیں. تو جو پچھلے 4 سال میں عمران خان نے کیا ہے اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں اداروں کے وقار کو انہوں نے خراب کیا ہے، مجروح کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہوتی. اچھا سر، آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے جیسے عمران خان ہو گیا، آپ بھی ہو گئے. ایک تو ARY نیوز پہ بھی میڈیا پر یہ خبر چل رہی ہے کہ نواز شریف اور عمران خان کے آپس میں کوئی روابط شروع ہوئے ہیں پولیٹیکل لیول کے اوپر اس ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے. ایک تو ہمیں اس کی کلیئرسٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ سیلاب افغان کے حوالے سے چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نون ہو، کہیں پر بھی ان کی کوئی پولیٹیکل پریزنس ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. ایون یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے، جیسے آپ توشہ خانہ کی تحقیق کر رہے ہیں، عمران خان نے جو 5 ارب کا دعویٰ کیا تھا جن بینک اکاؤنٹس میں تھا، کیا وہ بھی کبھی ظاہر ہوں گے کہ ان کے اندر کتنی رقم آئی ہے اور وہ واقعی آئی ہے یا نہیں آئی؟ دیکھیے آپ کے پاس کتنی رقم؟ دیکھیے جہاں تک ہم نے اپنی جماعت کے طور پہ یا جو کام کر رہے ہیں وہ آپ شہباز شریف صاحب کا کام دیکھ رہے ہیں کہ وہ روز پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں. انہوں نے سیلاب کی ایکٹیویٹیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. پھر اب تو وہ جو انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہوا ہے سیلاب کی تباہ کاریوں سے، اب اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ریلوے کے ٹریک، سڑکیں، ان کو کس طریقے سے دوبارہ تعمیر کرنا ہے، مرمت کرنا ہے. اور جو متاثرین ہیں ان کی مالی امداد اور معاونت کے حوالے سے پہلے ہی وہ NDMA کے ساتھ مل کے اور باقی صوبوں کے ساتھ مل کے وہ بھرپور انہوں نے کام بھی کیا. اور اس کے ثبوت مجھے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کا کام بول رہا ہے. پولیٹیکل پارٹی دیکھیں وہ ہمارے اگر بینگ پولیٹیکل پارٹی، وہ ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. اور اس کے ساتھ آپ مریم نواز صاحبہ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہاں پہ جو جتنا ان کا رول ہے اس کے بیچ میں وہ بھی ساؤتھ پنجاب میں گئی ہیں. نواز شریف صاحب نے پورے پاکستان میں کام کیا ہے. باقی جو ابھی کیونکہ ہماری پارٹی اقتدار میں مرکز میں، تو ہمارا ورکنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے جو ہم ایک الائنس ہے اس کے بیچ میں اگر بلاول صاحب کوئی کام کرتے ہیں اور وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں تو وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی، اور فیڈرل گورنمنٹ میں جو چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان کی وہ شہباز شریف صاحب کی. تو کام تو ہو رہا ہے. باقی جہاں تک ٹیلی تھون کی آپ نے بات کی ہے، وہ پیسے وہ وعدے ہیں. وہ وعدے تو اس طرح ہی ہیں کہ جس طرح تبلیغی جماعت والے کبھی نماز عشاء کے بعد مسجد میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون چلے کا ارادہ کرے گا تو صبح فجر کے وقت آ جانا ہے، تو وہ ارادہ تو سارے کر دیتے ہیں. جب صبح فجر کی باری آتی ہے تو نمازی غائب ہو جاتے ہیں، صرف تبلیغی والے رہ جاتے ہیں. تو یہ ان کا جو ٹیلی تھون ہے وہ اسی طرح کی صورتحال ہے. اچھا رنگا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح مسلم لیگ نون اور PDM یہ اقتدار میں آئے، آپ نہیں سمجھتے کہ دونوں جماعتوں کا جو پچھلے حالیہ 3 ماہ میں نظریہ تھا کہ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے، مہنگائی فراہم کرنے، مسلم لیگ نون ابھی تک اسی توشہ خانہ کے اوپر اٹکی ہوئی ہے کہ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات بھی آپ لوگ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو ہے عام آدمی کو ریلیف، اور دوسرا میڈیا کی طرف سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ الزام تو لگاتے ہیں لیکن قانونی کارروائی نہیں کرتے، آپ صرف پریس کانفرنس کرتے ہیں. اب تو ہم نے قانونی کارروائی شروع کی ہے، تو آپ کو اس بات پہ مطمئن ہونا چاہیے، میڈیا کو، ہمارے سب کو، کہ ہمارا یہ جو ہے ساری صورتحال اس میں
ہم یہاں پر جو بھی ہماری جہاں تک قانونی کارروائی ہے جو انہوں نے کرپشن کی ہے وہ ساری ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا جہاں تک آپ عوام کے ریلیف کی بات کر رہے ہیں, جو عمران خان پاکستان میں معاشی عدم استحکام پیدا کر کے گیا, اور اب آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے بیچ میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹ میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں کہ پچھلی حکومت نے جو تیل کی قیمتیں ایک دم کم کی ہیں, اس کی وجہ سے یہ سارا آئی ایم ایف کا پروگرام تھا یہ خراب ہوا, متاثر ہوا. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پاکستان کو بھی داؤ پہ لگا سکتے ہیں. وہ پاکستان کے وہ شیروانی اور وزیر اعظم بننے کے چکروں میں وہ پاکستان کے اداروں کو بھی نہیں بخشے گا. اور اس کا ثبوت آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ شوکت ترین کی گفتگو, شہباز گل کی گفتگو, فارم فنڈنگ کیس میں ان کے جو لنکس نظر آئے ہیں آپ کے سامنے ہیں. وہ سر وہ آپ نے جواب دیا عمران خان اور نواز شریف کے رابطے ہوئے آپ اس میں؟ دیکھیے میں اس بارے میں کوئی میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی رابطہ ہو, کسی قسم کی کوئی گفتگو ہوئی ہو, کچھ بھی نہیں ہے. ہم سیاسی جماعتیں ہم انتقام میں یقین نہیں رکھتے. توشہ خانہ کا کیس جو ہے یہ عمران خان نے جو ایک معیار پاکستان کی سیاست میں تعارف کرایا تھا صادق اور امین کا, یہ اسی معیار پہ اب ہم عمل کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان نواز شریف صاحب سپریم کورٹ سے جب نااہل ہوئے تو اب عمران خان بھی اسی قانون کے معیار کے اوپر اپنا بھی جواب جمع کرائیں. تو یہ نہ ہو کہ میرے لیے قانون اور ہو, میرے لیے عدالت اور ہو, میرے لیے الیکشن کمیشن اور ہو, نواز شریف کے لیے قانون اور ہو, نواز شریف کے لیے عدالت ہو اور ہو, نواز شریف کے لیے معیار اور ہو. اب جس معیار پہ نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا اب اسی معیار پہ, اور میں یقین مانیے میں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی سے لے کے آج تک پاکستان معاشی طور پہ سنبھل نہیں سکا. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. بہت شکریہ.